السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق ہے کسٹم سے. بہت سے لوگوں کی فرمائش تھی کہ میں کسی کسٹم کے افسر کو اپنے پروگرام میں دعوت دوں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا شکر. یہ بتائیے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ سمجھا نہیں. کیا نہیں سمجھ تو گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو کہ میں نے سیدھا سیدھا سوال کیا ہے, کوئی میں نے سیاسی بات نہیں کی ہے. میں نے پوچھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, یہی پوچھا یا نہیں پوچھا ہے؟ کیا مطلب؟ میں آپ کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے, ایسی بات نہیں ہے. احمد بھائی کو بھی جانتا تھا میں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بجیا کو بھی جانتا ہوں, تمہیں بھی جانتا ہوں. تم یہ بتا دو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کیوں, کیا مطلب آپ کا اس سے؟ مطلب سب تمہیں پتا ہے, مجھے پتا ہے. ابھی ریکارڈنگ کے بعد تم مجھ سے یہ کہو گے کہ یوسف بھائی وہ میری سالی پی کے 731 سے آ رہی ہے, کسی کو ایئرپورٹ پہ کہہ دیں. یہی کہو گے نا؟ نہ میرا کوئی جاننے والا جا رہا ہے کہیں, ہاں, نہ کوئی آ رہا ہے. یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا. نہ کوئی جا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے, تو مجھے یہاں بلانے کی لوز ٹاک میں کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی پولیٹیکل فگر تو ہوں نہیں جو مجھے بلایا آپ نے. دراصل میں کسٹم ہاؤس گیا تھا. اچھا بہت لوگوں کی فرمائش تھی کہ میں کسی کسٹم کے افسر کو اپنے پروگرام میں بلاؤں. اچھا, آپ سے فرمائش کی لوگوں نے کسی کسٹم افسر کو بلائیں, تو کسٹم ہاؤس والوں نے مجھ سے کہا کہ صرف آپ کو بلائیں کیونکہ آپ سب سے اچھے کسٹم افسر ہیں. لے جاؤ انہوں نے جی. انہوں نے میرا نام لیا ہے کہ میں سب سے اچھا کسٹم افسر ہوں. بالکل. اگر میں اچھا کسٹم افسر ہوں تو پھر ریٹائرمنٹ کے 8 سال پہلے مجھے کیوں ریٹائر کر دیا گیا؟ مجھے نہیں معلوم. نہیں, تمہیں معلوم ہے. اب تم نے خود کہا ہے نا کہ بھئی تم گئے کسٹم ہاؤس گئے, تم نے وہاں پوچھا کہ بھئی تم کسی کسٹم والے کو بلانا چاہتے ہو, تو لوگوں نے میرا نام دیا کہ میں سب سے اچھا افسر ہوں. یہی کہہ رہے ہو نا؟ تو جب میں سب سے اچھا افسر ہوں تو سوال یہ اٹھایا ہے میں نے, سوال یہ اٹھایا ہے کہ اگر میں سب سے اچھا افسر ہوں تو ریٹائرمنٹ کے 8 سال پہلے مجھے کیوں ریٹائر کر دیا گیا؟ مجھے نہیں معلوم بھائی. تمہیں معلوم ہے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم. تمہیں معلوم میں ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا. یہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم جھوٹ نہیں بولتے. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ سچ کہوں. نہیں, تم اس وقت کوشش بھی نہیں کر رہے. تو آپ کو کسٹم سے کیوں نکالا گیا؟ یوں آپ نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا, ہم اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے. اصل میں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے دفتر میں, ٹیلی فون کی گھنٹی بجی, ایک فون آیا, اس کے بعد دوسرا فون آیا, پھر تیسرا فون آیا. کوئی 6-7 ٹیلی فون میرے پاس آئے کہ ہمارے ایک دوست آ رہے ہیں ہانگ کانگ سے, بھائی ذرا ان کا خیال رکھنا, ان کا سامان اپنی نگرانی میں نکلوا کے ان کی گاڑیوں میں رکھوا دینا اور ان کو VIP طریقے سے گرین چینل سے گزروا دینا, کیونکہ گرین چینل سے گزرنے کا ان کو پیدائشی شوق ہے. تو آپ کی ڈیوٹی ایئرپورٹ پہ؟ میری ڈیوٹی ایئرپورٹ پہ. تو جن لوگوں نے آپ کو فون کیا تھا وہ فیک ہو؟ وہ جن 6-7 آدمی, جی. تمام سرکاری افسران. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میری ایک عادت ہے, گائے اور بکری کو تو میں گھاس ڈال لیتا ہوں, لیکن زندگی میں کبھی کسی سرکاری افسر پہ گھاس نہیں ڈالی. یہ ریکارڈ ہے میرا, پتہ کروا لو گی. تو جو ہانگ کانگ سے فلائٹ آنا تھی جس پہ وہ صاحب آئے تھے وہ آ گئی؟ آ گئے, فلائٹ آ گئی, وہ صاحب اترے, اور اترنے کے بعد انہوں نے کسٹم ہال پہ ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی اور میرے ایک ماتحت افسر کو بلا کے میرے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ جو شیشے کا کیبن بنا ہوا ہے صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں. لو بھائی, تیزی سے غصے میں انٹر ہوا, میری کیبن کا دروازہ کھولا بدتمیز آدمی, اور مجھ سے کہنے لگا کہ بھئی میرے بارے میں آپ کو 7-8 فون آ چکے ہیں. ہاں, میں نے کہا آ چکے ہیں, ہو سکتا ہے ابھی پھر ٹیلی فون آ جائے. یہ ہوا. نہیں, جب اتنے فون آپ کے پاس آ چکے تھے تو آپ کو ہال میں کھڑے ہونا چاہیے تھا جا کے. کیوں؟ استعمال کے لیے. وہ میرے تایا تھے کیا؟ نہیں, وہ میرے تایا تھے. میرے تو تایا بھی اگر آتے ہیں تو میں لینے کے لیے ان کو ایئرپورٹ پہ نہیں جاتا. میں نے اس سے پوچھا بھائی اتنے سارے ٹیلی فون تو نے کیوں کروائے؟ تو کہنے لگے جتنے سرکاری افسران جن کے ٹیلی فون آئے, دے آل آر مائی فرینڈز, دے آل آر مائی پرسنل فرینڈز اینڈ دے آر ویٹنگ فار می. بری طرح. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ بتاؤ سامان کتنا لائے ہو؟ جواب دینے کی بجائے اس نے کیا 18 ٹیگ میرے ہاتھ میں پکڑا دی. میرے ہاتھ میں 18 ٹیگ جب میں نے پکڑے تو میں نے کہا بھائی بات سنو, میں ڈیوٹی کے ٹائم پہ پتے نہیں کھیلتا. تو مجھ سے کہنے لگے نو دیز آر ناٹ پتاز, یہ تو سامان کے ٹیگز ہیں. میں نے کہا 18 ٹیگ
میں نے ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بے سالے یہ تو کیا لے آیا 18 ٹیگ جو تو مجھے دے رہا ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگا زبان سنبھال کے بات کریں. میں نے کہا چل یہ بتا کہ زبان سنبھال کے بات کروں یا تیرا سامان سنبھال کے بات کروں، کس کا خیال رکھوں، سامان کا یا زبان کا؟ کہنے لگے دونوں کا. میں نے کہا نہیں، دونوں کا نہیں، میں تجھے چوائس دے رہا ہوں، زبان کا خیال رکھوں یا سامان کا. تو مجھ سے کہنے لگا سامان کا. اور کچھ سمے کہنے لگا میں ایک ٹیلی فون کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ابے یہ سرکاری فون ہے. میں نے کہا میں بھی ایک سرکاری افسر ہوں، مجھے بتا تیری کیا پرابلم ہے. لوگ تو یہ اس وقت کا قصہ ہے جب موبائل وغیرہ نہیں، موبائل وغیرہ نہیں تھے. لو بھائی اب وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں تو ویسے ہی چلا ہوا اس سے. میں نے کیا کیا، اپنے اس کو بلایا چپراسی کو. میں نے کہا اس سالے کو اسٹول پہ بٹھاؤ. لو بھائی یہ کہا کہ اس کو اسٹول پہ بٹھاؤں یہاں، تو وہ گیا کانپنے لگ گیا، کیونکہ اس نے پہنا ہوا تھا 3 پیس سوٹ، پائپ لگایا ہوا تھا، اور رات کی فلائٹ میں دھوپ کا چشمہ لگایا ہوا تھا. آگ تو میرے ویسے ہی لگ گئی تھی اس کی ہولیا دیکھ کے. میں نے کہا بیٹا اس سالے کو اسٹول پہ. تو گھبرا گیا، کہنے لگا نو سر. میں نے کہا نو سر، اور پھر سیٹی بجانے لگا. تو یہاں تو ایسا لگا جیسے کسی نے جب اسے سیٹی بجائی تو مجھے تو لگا کہ مجھے کسی نے بٹھا دیا انگیٹھی پہ. میں نے کہا سالے کسٹم ہال کے اندر ایک سینئر کسٹم افسر کے کیبن میں کھڑا ہو کے سیٹی بجا رہا ہے، جبکہ ابھی تک تیرا سامان بھی کلیئر نہیں ہوا ہے. تو گھبرا گیا، کہنے لگا نو سر میں سیٹی نہیں بجا رہا تھا، گھبراہٹ میں او بلاڈا کی ٹوئن نکلی. گفتگو جاری ہے. آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفہ مجھے پتا ہے، وقفہ ختم ہو چکا ہے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا 18 سوٹ کیسوں میں کیا ہے؟ کہنے لگا گھریلو سامان ہے. میں نے کہا بے 18 سوٹ کیس میں تو پورا گھر لے آتا. تو مجھ سے کہنے لگا غصے میں، کہنے لگا فضول سوالات سے پرہیز کیجیے. میں نے کہا بھائی اچھا چلو یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں لائے ہو جس پہ پابندی ہے؟ کہنے لگا مجھے کیا پتا کہ کن کن چیزوں پہ پابندی ہے. اور پھر خود ہی کہنے لگا ایک سوٹ کے جو ہے وہ تو فورن جانگیوں سے بھرا ہوا ہے. میں نے کہا ابے تو فورن جانگیاں بدلتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، فورن انگلینڈ کا بنا ہوا ہے. میں نے بھی کہا، میں نے کہا یہ جو جانگیے ہیں یہ تو گھریلو اشیاء میں آتے نہیں. مجھ سے کہنے لگا آپ عجیب آدمی ہے. یعنی مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میرا شاندار استقبال ہوگا ایئرپورٹ کے اوپر اور مجھے عزت سے باہر لے جائیں گے. میں نے کہا لو شاندار استقبال تو میں ابھی کروا دیتا ہوں. میں نے سارے ساتھیوں کو بلایا، میں نے کہا تالیاں بجاؤ. سب نے تھر تالیاں بجا. میں نے کہا لو بھائی استقبال ہو گیا تیرا. میں نے کہا 18 سوٹ کے تیرے میں باہر